بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کل ہم نے سورۃ البروج مکیہ پڑھ لیا تھا اور آج ہم سورۃ الانشقاق مکیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کل 25 آیات ہے اور ایک رکوع ہے۔ اس سورت کو پہلے ہم روانگی سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے ہجے اور اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت لمبی ہونے کی وجہ سے، بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں ہم نے کیا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم 15 آیتیں پڑھے ہیں، باقی کی آیتیں دوسرے حصے میں، دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے ہجے اور اجرا کر لیتے ہیں کہ اذا السماء انشقت آیت نمبر 1 ہے، اس کے اندر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے دیکھ لیتے۔ اذا السماء، حمزہ زیر ای، دا سین زبردست، اذا سین الف سین زبر سا، اذا السا، یہاں پر زال کو سین سے ہم ملا رہے ہیں۔ جب بھی تشدید ہو تو اس کے پہلے والے حرف سے اس کو ملایا جاتا ہے، اور ملانے کے اندر تھوڑی سختی محسوس ہونا چاہیے پڑھنے کے اندر، جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ لیا کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تو جو پڑھا ہے ان قواعد کو ہم اس کے اوپر یہ کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے تاکہ پڑھا ہوا استعمال ہو۔
اور ہم تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں تو اذا السما، میم الف زبر ما، الف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ تو ہوگا ہی، لیکن الف کے اوپر جو مد کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے فوراً بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اذا السماء، حمزہ نون پیش ان، یہاں پر کیا قاعدہ ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا ہے؟ شین ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو۔ اذا السماء شقت، یہاں پر بھی شین قاف زبر شق اور قاف تا زبر قط، شقت۔ آیت نمبر 2 ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، لِرَبِّهَا، یہاں ہا الف زبر ہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوں گے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، حقت کے اندر آخری حرف پر جزم ہے۔ اگر ہماری آیت اتنا اگر طاقت ہے، ہمارے اندر سانس اتنی بڑی ہے کہ ہم ان تینوں آیتوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض، یہاں حمزہ را زبر را ساکن سے پہلے زبر ہے، را تو را پر ہوں گی، ہمیشہ دھیان رکھنا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، میم الف زبر ما اور فا یا زیر فی دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم الف زبر ما کے اندر الف مدہ ہو رہا، فا یا زیر فی کے اندر یا مدہ ہو رہا، اور ہا الف زبر ہا کے اندر بھی الف مدہ ہو رہا، الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ان قواعد کو تختی نمبر 4 کے دھیان رکھنا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ لام ذیلی را با زبر رب، با زبر رب، یہ را پر ہوں گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وحقت کے اندر کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر تشجیع ہے تو تھوڑی سی سختی ہمیں محسوس ہونا چاہیے سننے والے کو، اور ہا کی ادائیگی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر تو ہے ہی، لیکن یا کے اوپر مد کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یا ایھا الانسان، نون ساکن کے بعد انسان، حمزہ نون زیر ان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا یہاں پر سین ہے، اور سین الف زبر سا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایھا الانسان، ان، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گنہ ہوتا ہے، اور گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ یا ایھا الانسان انک کادح، کا الف زبر کا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ، کادح، ہا دو پیش ہن، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہاں پر حمزہ ہے۔ کادح الی، لام کے اوپر کھڑا زبر، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ الی ربک، را با زبر رب، با زیر بھی رب بھی را پر ہوں گی۔ قدحن، قدحن قلقلہ ہوں گا، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے یہاں پر کیا ہے؟ دال ہے، اس پر جزم ہے۔ قدحا فملاقیہ، قدحا کے اندر کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے یہاں پر فا ہے۔ ملاقیہ، یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ملاقی ہی تھا لیکن ہم آخر میں رکنے کی وجہ سے ہاں کے اوپر جزم آ جائیں گا تو صرف ہاں کی آواز آئیں گی۔ ملاقی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا، نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے، یا میم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ من، میم نون زبر ما، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کیا ہے یہاں پر حمزہ او، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدنگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ کی تا کے اوپر کھڑا زبر، اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہو، ہا الٹا پیش ہو، اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ جو کھینچنے کی چیزیں ہیں، کہاں کہاں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، ان کو بھی ہم خوب خیال رکھ کے اگر پڑھیں گے۔ یہ الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے۔ بھی یمینہ، میم یا زیر میں، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ گا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر، اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، با یا زبر بئی، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟
یہ یا ساکن کے بعد یعنی دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن یا واو میم نون یومن میں سے کیا یہاں پر یا ہے، تو ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ تو کیا ہے فسوف، سین واو زبر سے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے زبر ہے، واولین ہوگا نرم آواز سے پڑھے، یحاسب، ہا الف زبر، ہا الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، یحاسب حسابی۔ یہاں پر ہم نے بتلا دیا کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کیا یہاں پر یا ہے، یسیرا، دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، یہ قاعدہ ہمیں دھیان رہنا چاہیے۔ ترتیب نمبر 17 کا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یا نون زبر ین، جس نون پر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے یہاں پر قاف ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ، لام کے اوپر کھڑا زبر کھینچیں گے، اسی طرح لام کے اوپر مد کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے دوسرے کلمے میں کیا ہے، حمزہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، ڈھائی الف سے کھینچ کر پڑھیں گے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ہاں کے نیچے کھڑی زیر کھینچیں گے، مسرورا، را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ تھوڑا کھینچیں گے، را الف زبر، را الف سے پہلے زبر، الف مدہ تھوڑا کھینچیں گے، اصل میں تھا مسرورن، لیکن قاعدہ پڑھے ہم نے کہ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا نون اور میم پر تسجیح ہے تو گنہ ہوتا ہے، یہاں پر تسجید ہے، وَأَمَّا میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر، الف مدہ تھوڑا کی، من میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ او، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اوتیا کتابہ، تا کے اوپر کھڑا زبر اسے بھی کھینچیں گے، اور با کے اوپر، ہاں کے اوپر الٹا پیش اسے بھی کھینچیں گے۔ لیکن ورا کے اندر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اسے ایک الف سے لے کے 4 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، ظاہری ہی تھا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ظاہری ہی پڑھ کے فسوف سے ساتھ ملائیں گے، لیکن اگر ملا کر نہیں پڑھتے ہیں تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس طرح بول کے یہاں رک جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یدعو، فسوف، سین واو زبر سو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واویلین ہوگا نرم آواز سے، یدعو، دال کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ کے 5 حروف قاف تا با جیم دال، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر قلقلہ ہوا، قلقلہ کسے کہتے ہیں کہ جیسے دال کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ کہتے ہیں، ثنایا علیہ، اوپر کے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں، علیہ کہتے ہیں، نیچے کے دانتوں کو ثنایا علیہ، تو اوپر کے جو دانت ہیں اسے ثنایا علیہ کہیں گے، ان کی جڑوں سے دال ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کو ادا کرتے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے، تو دال کا مخرج ہے، یہ زبان جو ہے یہ سامنے کے 2 دانتوں کے جڑوں میں جہاں سے دانت نکلے وہاں لگیں گی، تو مخرج اس کا وہی ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت کس طرح آواز آئیں گی، یدعو، عین واو پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ تھوڑا کہ، صبورا، با واو پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ را، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان نون اور میم پر تجزیہ گنہ ہوتا ہے، ہا الٹا پیش اسے بھی کھینچ کر پڑھیں، کانا، کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، فی، فا یا زیر، فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا ہی، لیکن یا کے اوپر مد کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے دوسرے کلمے میں حمزہ ہے تو مد منفصل ہوگا، اسے 2.5 الف کھینچ کر پڑھیں گے، اہلہ مسرورا، یہاں پر بھی مسرورہ کے اندر واو مدہ ہوگا، را واو پیش رو کے اندر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ را، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، انہو ظن، ان کے اندر بھی غنہ ہوگا، ظنہ کے اندر بھی غنہ ہوگا، دونوں کے بیچ میں الٹا پیش ہے، ہاں الٹا پیش سے کھینچ کر پڑھیں گے، اللَّن یحور، یہاں پر جو قاعدہ دیکھنے کا ہے، تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را کی صورت میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، تو اللَّن یحور، تو اسے بالکل اخفا، ہم ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، سادے انداز میں پڑھیں گے، اللَّن، ابھی نون، لام، نون زبر لن، تو اس کے ہجے کیسے ہوں گے، حمزہ لام زبر ال، لام یا زبر لئی، اللَّن یا زبر یا، اللَّن حا پیش حو، اللَّن یحو، اب یہ لام نون ہے تو جس نون پر جزم ہے اسے نون ساکن کہتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد حروف یومن یا واو میم نون یومن میں سے کیا یہاں پر یا آیا ہے، اس لیے کیا ہوگا یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا،
नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ेंगे। हा वाव पेश वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा थोड़ा खींचकर पढ़े। बला लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, इसी तरह लाम के ऊपर मद का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके दूसरे कलमे में हमज़ा मद्द मुनफसिल होगा, ढाई अलिफ खींचेंगे। इन्नहु इन्ना रब्बहु, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना नून और मीम पर तस्जीद तो गुन्ना होता। काना हाँ के ऊपर उल्टा पेश खींचेंगे काना, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा होगा। बिही बसीरा, यहाँ पर रा अलिफ ज़बर रा और स्वाद या ज़ेर सी दोनों के अंदर दोनों को खींच के पढ़ना है। स्वाद या ज़ेर सी के अंदर या मद्दा होगा, रा अलिफ ज़बर रा के अंदर अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर है और यहाँ पर हम दो बसीरन था लेकिन दो ज़बर पर वफ़ा करें तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। ये कुल 15 आयतें हमने रवानगी से पढ़ ली थी, उसके हिज्जे और इजरा हो गया है। इसी तरह खूब ध्यान तवज्जो से हम इन कवाइद को, नूरानी क़ायदे की तख्तियों को हम खूब मेहनत से याद करें और उसको यहाँ कुरान के अंदर इस्तेमाल करें तो तब वो क़ायदे बाक़ी रहेंगे और जहन में रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज्वाइन करने की कोशिश करें। जितना आप हो सकता है आपके ज़रिए से एक भी शख्स अगर कुरान पढ़ता हुआ हो जाए तो सारा सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम को सही माना में तजवीज़ से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।